جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها، جب خامن کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ عورت جاتی ہے اپنے خامن کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہے، وتقول، اور یہ کہتی ہے، لا اذوق غمزہ، کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ۔ اپنے خامن سے اتنی سنسیئر ہیں، اسی سے محبت کرتی ہیں، اسی کے بچے پیدا کرنے میں بہت زیادہ ان کا خاندانی ایک جیسے ریکارڈ ہوتا ہے کہ بعض خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے ان کے وہاں بچے بہت کم ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم خاندان وہ ڈھونڈو جس خاندان کی عورتیں زیادہ محبت کرنے والی ہیں اپنے خامدوں سے، ان کے ریکارڈ میں ایسا ہے، خاندانی یہ ایسی پہچان اچھے خاندان کی ہوتی ہے، اور ان کے ہاں بچے بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اصل چیز وہ یہ ہے کہ آج ہم نے خامد کی حیثیت کو، معاشرے نے اس کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ اگر خامد سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے پاس بیٹھی ہوں، تمہارے پاس ہوں، جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوگے اس وقت تک میں یہاں سے اٹھ کر نہیں جاؤں گی۔ یعنی اس کو منا کر، اس کو راضی کر کے، اتنا اس کو خامد کی عزت کا اور اس کے جذبات کا احساس ہے۔ جس عورت میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی، من اہل الجنہ، یہ جنتی خاتون میں سے ایک خاتون۔ تو کیا آج یہ ہمارا معاشرہ اس کا تقاضا کرتا ہے؟ کیا جب ہم اولاد کی تربیت تبھی ہوگی جب جس کی بیس اچھی ہوگی؟ آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب میرا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا، استاد جی، ماسٹر صاحب، فلاں صاحب، حاجی صاحب، یہ بڑی بدتمیزی کے اندر اترا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی پہلی جو بیک گراؤنڈ جو اسلام دی تھی اس سے تو ہم نے اس کا آغاز ہی نہیں کیا۔ تو استاد یا مولوی صاحب یا حاجی صاحب یا نمازی صاحب کیسے اس کو دیندار بنا سکتا ہے؟ دیندار بنانے میں، دینداری میں سب سے مین کردار جو ہے وہ ایک نیک خاتون کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، جو اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں نا وہ نیک ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی تابعدار ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کے اللہ نے حفاظت کی ہے ان کی وہ حفاظت کرتی ہیں، اور شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو لہذا اولاد کی تربیت میں سب سے بنیادی کردار، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے جس وقت بھی اپنی بچی یا بچے کا نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر بیٹی ہے تو نیک مرد کا انتخاب، اور اگر بیٹا ہے تو نیک خاتون کا انتخاب۔ نمبر 2 جس سے ہم اپنی اولاد کو نیک بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب شادی ہو گئی، نیک خاتون سے شادی کر لی آپ نے، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے نیک اولاد کی دعا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اولاد ہوئی نہیں، ابھی نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد اولاد ایک صبر آزما سٹیپ ہے۔ اللہ کسی کو سال کے بعد دے دے یہ دولت، کسی کو 10 سال نہ دے، کسی کو 50 سال نہ دے، کسی کو نہ ہی دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ لہذا نکاح کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دی ہے۔ پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ان کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تھی، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تھی، تو دوسری بیوی سے اولاد ہوئی، تو اب وہ دعا کر رہے ہیں رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کیا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں بس یہی دعا اللہ تین پتر دے، تین چاند جیسا خوبصورت پتر دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد میں بیٹا دے دے تیری مرضی ہے، بیٹی دے دے تیری مرضی ہے، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ دوسری جگہ دعا کر کے کہتے ہیں رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، اللہ تجھ سے بڑا کوئی دعا سننے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نیک بنانے کے ساتھ ساتھ نماز کا پابند بنا۔ ابھی اولاد ملی نہیں ہے، پہلے ہی دعا کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ایڈوانس
نیک اولاد کی دعا کر رہا ہوگا تو جب وہ اولاد ملے گی تو وہ نیک نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لہٰذا دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیک اولاد کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اور تیسرا سٹیپ جس سے ہم اپنی اولاد کو نیک بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو نیک اولاد دے دی، بیٹی دے دی یا بیٹا دے دیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور اب سنیں کہ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آج کے معاشرے میں جس کو نیک اولاد فرمانبردار اولاد مل گئی اس سے بڑا قیمتی تحفہ کوئی نہیں۔ اور جس کو بیٹیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مرد نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، ان کا خیال رکھا، فرمایا انا میں اور وہ جس نے اپنی 2 بچوں کی پرورش کی ہوگی، ہاکذا ہم دونوں جنت میں ایسے ہوں۔ آج کہتے ہیں یہ دیکھو کڑیاں ہی کڑیاں ہیں، یہ دیکھو بیٹا کوئی نہیں۔ اور فرمایا کہ جس کو 3 بیٹیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال سب کچھ کرتا رہا، سترا من النار او حجاب من النار، اگر کسی انسان نے 3 بچیوں کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، ان کو دیندار بنایا، ان کی خدمت کی، ان کو پرورش کر کے اگلے گھر سپرد کر دیا، اپنے گھر کی مالکن بنا دیا، تو یہ 3 بچیاں اس باپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ اور پہاڑ بن جائیں گی۔ اس سے بڑی خوبصورتی کیا چاہیے آپ؟ لہٰذا بیٹا اس کی بھی دعا کریں، بیٹی ہے تو اس کی بھی دعا کریں، اور اس میں تفریق نہ کریں کہ صرف بیٹا ہی اللہ عطا فرمائے۔ آپ کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نہ بیٹا دے سکتا ہے، نہ کہنے سے بیٹی دے سکتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ بیٹا دے بیٹیاں دے یہ اس کے اختیار میں ہے، لہٰذا اس کی ہر عمر پر خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے 3 سٹیپ ہو گئے۔ نیک خاتون کا انتخاب کر لیا، نیک اولاد کی دعائیں شروع کر دیں، اور جب اللہ نے آپ کو نیک اولاد دے دی تو اس کا آغاز آپ نے چند اسلامی طریقوں سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کے یہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اس کی کام کیا کرنی ہے؟ اذان دینی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جس وقت پیدا ہوئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اپنے نواسے کے کان میں کیا کی؟ جا کر اذان دی، اور اذان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بچہ اس جہان میں آیا ہے سب سے پہلی آواز اس کے کان میں گئی ہے اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید، اللہ کی بادشاہت کا اعلان، تو اس سارے نعرے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور بچے میں ایک اسلامی ایک روح پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی تیسرے سٹیپ میں دوسرا کام یہ کرنا ہے، کسی نیک بزرگ سے آپ نے اس کو، جس کو گھٹی کہتے ہیں، گھٹی دلوانی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بس عجیب جی ہمارے معاشرے میں وہ ہے جو شرارتی ہے، اس سے گھٹی دلوا دی، یا بس کبھی اس کا اہتمام ہی نہیں کیا، یا کوئی کسی اور حساب سے ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد نیک بنانی ہے تو اس چیز میں آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ جو آپ کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی ہے تو کسی نیک شخص سے پاس آپ اس کو لے جائیں، وہ کھجور یا چھوارا چبا کر اس کو اچھی طرح نرم کر کے اس کے منہ میں دے دے گا، تو اس سے اس شخص کی، نیک شخص کی تاثیر اس کے جب بیٹے میں جائے گی تو بچہ وہ نیک ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میرے یہاں جب لڑکا پیدا ہوا میں اس کو لے کر پیارے پیغمبر کے پاس حاضر ہوا، آپ نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا اور چھوارا چبا کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے قیمتی یا متبرک کوئی اور لعاب ہو سکتا ہے؟ جب آپ علیہ السلام کو لعاب اس کے پیٹ میں چلا گیا تو انشاءاللہ اس نے نیک ہی بننا تھا۔ تو لہٰذا یہ اہتمام کرنا ہے ہم اس کی گھٹی کا کچھ خاص نہیں توجہ دیتے، بس ٹھیک ہے جی ماسی نے، تائی نے، دادی نے، کسی نے بس مجھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ باقاعدہ کوشش کریں، اور چھوارا کھجوری یہاں مل سکتی، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بجائے گھٹی اور چیزیں بازاری لینے کی بجائے آپ چھوارا یا کھجور کو نرم کر کے کسی نیک شخص سے یا نیک خاتون جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، آپ اس سے جو ہے یہ اس کا اہتمام کروائیں گے تو انشاءاللہ بچے کی شخصیت کو بڑا اثر پڑے گا۔ اسی کے ذیل میں اگلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، اور عقیقے کا مسئلہ آپ جانتے ہیں
یہ حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے، رہن میں ہوتا ہے، قبضے میں ہوتا ہے، لہٰذا 7ویں دن اس کو کیا کیا جائے گا؟ عقیقہ کیا جائے گا۔ اگر 7ویں دن نہ ہوتی، گنجائش ہے 14 اور 21ویں کی، افضل یہ 7ویں دن ہی کیا جائے گا، اور 7ویں دن اگر عقیقہ نہ کیا جائے تو پھر 14واں یا 21واں دن ہے۔ لیکن ہمارے ہم کیا ہے، پیار کا کیا فرماتے ہیں، کل غلام رہینا، ہر بچہ اللہ کے یہاں گروی ہے، جب تک اس کا عقیقہ نہیں ہوگا وہ آزاد نہیں ہوگا۔ بچہ آزاد ہے نہیں ہے، اور جب بڑا ہوتا کہتا ہے میرا بڑا نافرمان ہوا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، فاسد قیاس جس کو بولتے ہیں، کہ ہم نے قربانی پر قیاس کرتے ہوئے 2 بچے نے 5 ہو گئے 7 ہو گئے، ذبح کر کے سارا تقسیم کر دیا، تو یہ سراسر کیا ہے، غلط ہے۔ ہر بیٹے کی طرف سے 2 جاندار سانس ہیں، 2 بکرے ہوں، 2 مینڈے ہوں، جو بھی ہے، اس میں کسی کی تفریق نہیں، دوندے ہوں یا نہ ہوں، 2 سانس آپ نے بچے کی طرف سے، اور 1 سانس بکری بھیڑ جو کوئی بھی ہے وہ ایک بچی کی طرف سے۔ اور یہ حدیث میں چھوٹے جانوروں کا ذکر ہے، لہٰذا اسی کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ عقیقے کی بات بھی ہو گئی، یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کو لیٹ یہاں تک کر لیتے ہیں کہ بچے خود کی شادی ہو جاتی ہے اور ابھی تک اس کو ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میرا عقیقہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ لہٰذا جب آپ نے یہ کام آپ کے ذمے ہے، اور جب تک یہ بچہ گروی رہے گا تو اس وقت تک پھر وہ بچہ آپ کا فرم بردار نہیں بن سکتا۔ آپ شاید جانتے کہ نہیں جانتے، ایک شخص تھا حضرت عمر بن خطاب کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یا امیر المومنین، یہ نوجوان جو ہے میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، جو میں کہتا ہوں الٹ چلتا ہے ہر کسی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا بھی یہ نوجوان اپنے باپ کے حقوق کو تو پورا کیوں نہیں کرتے؟ تو امیر المومنین کو وہ نوجوان کہتا ہے، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ بتائیں کہ اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں؟ اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں؟ عمر بن خطاب فرمانے لگے، اولاد کے والدین پر حقوق یہ ہیں کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی ماں کا اچھا انتخاب کیا جائے، اور دیگر چیزیں بتائیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اے امیر المومنین سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میرے ہونے والے باپ نے یا شکوہ کرنے والے باپ نے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، اس نے کسی مجوسی خاتون سے شادی کی تھی، تو جیسی وہ تھی میں نے ایسے ہی بننا تھا۔ اس نے پہلی کوتاہی تو یہ کی ہے کہ میرے لیے، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ اچھی نیک خاتون کا انتخاب کرنا ہے، تو وہ شخص کہتے ہیں المومنین سے کہ اچھی خاتون مجھے جب نہیں ملی، جب ہے وہ نان مسلم، تو میں کیسے بچہ نیک بن سکتا تھا۔ دوسرا آپ نے کہا ہے کہ اچھا نام رکھنا چاہیے، اس نے میرا نام گبیرہ رکھا۔